مکہ کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے حالات تنگ کر دیا، چلے گئے کہاں پہ؟ حبشہ پہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیچھے مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچا گرفتار کرنے کے لیے۔ حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمارے مکہ سے چند باغی، سرکش اور حکومت کے مخالف لوگ نکل کر آپ کے حبشہ میں آئیں گے۔ تعارف کروایا، یہ بندے گے۔ حبشہ کے بادشاہ نے بلایا، آپ کہاں سے ہیں؟ کہا مکہ سے۔ کہا کہ یہ بندے آپ کے مخالف کھڑے ہیں کہ یہ گرفتار کر کے ہمیں دے دیے جائیں تاکہ ہم انہیں واپس مکہ لے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جعفر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور اپنے ماضی کے حالات پیش کیے۔ کہا کہ ہم یہ تھے، ناکل الاموات، کوئی چیز مر جایا کرتی تھی ہم کھا جایا کرتے تھے، فناتل فوائش، صبح شام برائی کیا کرتے تھے، گندگی کے کاموں میں غرق ہوا کرتے تھے، وَنَسِيءُ الْجَوَارِ، ہم نے رشتہ داریاں بھلا دی تھی، ہم نے پڑوس کے معاملات کو بھلا دیا تھا، وَنَقْتَعُ الْأَرْحَامِ، کسی خاندان کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، کسی اپنے پرائے کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، ابا کے کیا حقوق ہیں، اماں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ہم نے ساری چیزیں بھلا دی تھی۔ مکہ فحاشی کا مرکز تھا، بے حیائی کا مرکز تھا، ہر برا کام بڑے فخر سے ہوا کرتا تھا۔ محمد کریم علیہ السلام آئے جنہوں نے اللہ کا تعارف پیش کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان ساری برائیوں سے ہمیں ہٹایا کہ اب کہتے کہ اب ہم آپ کے سامنے حقائق رکھتے، حبشہ کے بادشاہ، ہم اس نبی کو ماننے والے، ہم نے کون سا قصور کیا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام جب نہیں آئے تھے، یہود کا غلبہ تھا، آپ نے سنا، دنیا میں عیسائی تھے، حقیقت آپ نے سنی، اور مکہ، مدینہ، عرب، ان ساری بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوتا تھا مکہ، پھر مکہ میں بیت اللہ، جس کے لئے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مکہ سب سے پہلا دنیا میں توحید کا مرکز بنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، جس بیت اللہ کو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ظلم یہ تھا کہ اس کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، یہ سونے کے، یہ چاندی کے، یہ پتھر کے، یہ لکڑی کے، یہ بیٹیاں دینے والے، یہ برسات دینے والے، یہ دنیا کے حالات کو بدلنے والے، ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں بے حیائی ہی بے حیائی پھیلی تھی، فحاشی پھیلی تھی، عریانی پھیلی ہوئی تھی، کفر پھیلا ہوا تھا۔ کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ رب کون ہے، کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ جہنم کیا ہوتی ہے، کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ جنت کیا ہوتی ہے۔ ساری دنیا جہالت کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلنے والی تھی۔ رب العالمین فرماتے اس عالم میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان بے حیائیوں میں، ان جہالتوں میں ہم نے محمد کریم علیہ السلام کو بھیجا، جس نبی نے آ کے دنیا کو بتایا رب کون ہے، جس نبی نے آ کے دنیا کو بتایا قبر و قیامت کیا ہے، جس نبی نے آ کر بتایا اپنوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، جس نبی نے آ کر بتایا پرائیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، جس نبی نے آ کے بتایا کہ کون سی چیز کھانی حلال ہے، جس نبی نے آ کے بتایا کہ کون سی چیز کھانی حرام ہے، اس نبی نے آ کے بتایا کہ رب کی شان کیا ہے، اس نبی نے بتایا غموں میں کیسے کرنا چاہیے، اس نبی نے بتایا خوشیوں میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس نبی نے بتایا جب دنیا سے جاؤ گے آگے کے مراحل کیا ہے، قبروں سے اٹھو گے بعد کے مراحل کیا ہے، جنت میں جاؤ گے جنت میں کیا ہے۔ ایسے سمجھو محمد کریم علیہ السلام آ گئے، سارا دین مل گیا، ایمان مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی۔ جب محمد کریم علیہ السلام نہ آئے تھے کوئی جنتی نہیں بن سکتا تھا، کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تھا، کوئی قبر و قیامت کو نہیں سنوار سکتا تھا۔ جب محمد آ گئے سمجھو جنت کا سامان آ گیا، جب محمد کریم علیہ السلام آ گئے سمجھو کامیابی کامرانی کا سامان آ گیا۔ ایسے سمجھو محمد کریم علیہ السلام کو رب نے بھیجا
محمد ملا تو محمد کے ملنے سے رب بھی مل گیا، توحید بھی مل گئی، قرآن بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، اسلام بھی مل گیا۔ تبھی تو رب العالمین فرماتے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محمد کریم علیہ السلام آ گئے، سمجھو نبوت کا سورج نکل گیا۔ دنیا کیا تھی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہاں اسے لے کر آئے؟ دنیا میں ہر فحاشی، عریانی، گمراہی، باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر رب العالمین کی ذات سے لوگ ناواقف تھے۔ ہمارے سردار نے سب کچھ آ کے بتلا دیا، اب ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ انشاءاللہ العظیم اس کا تذکرہ آئندہ جمعے میں کریں گے۔ اللہ